السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين يا رب العالمين۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ کورس میں جو سلسلہ دروس توحید چل رہے ہیں، درس نمبر 20 اور اسی طریقے سے انشاءاللہ 21 یا امکان ہے کہ 22 تک 3 درس لے کر چلیں، اور اس کے بعد مولد نبوی پر چھوٹا سا کلپ پیش کریں گے کہ عیدین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ کوئی بھی سالانہ سیلیبریشن جو بار بار اہتمام سے ہر سال کیا جائے، یہ غیر مشروع ہے شریعت اسلامی میں، اور مولد جیسی سیلیبریشن یہ بدعات کہلاتی ہیں، کیونکہ خیر القرون میں ان کا کہیں وجود نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ تمہاری 2 عیدوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اسلام میں کوئی اور سالانہ سیلیبریٹڈ ڈیز نہیں ہیں، عید نہیں ہے جو عود کر ہر سال اینولی پروگرام کے طور پر، جن کو خوشی کے دنوں کے طور پر یا سیلیبریشن ڈے کے طور پر منایا جائے۔ یہ تو تھوڑا سا تعارف تھا آج کے اس لائیو درس کا۔ تو آئیے آج کا ہم عقیدہ کورس کا درس توحید نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں، مستعین باللہ و بتوفیقہ۔ الحمدللہ، مشہور کتاب عقیدہ الاصول الثلاثہ، جس میں آپ کو ہم نے پہلے ہفتے میں آخری جو ٹاپک اور موضوع تھا اصول ثلاثہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد یعنی شرعی احکام کا نزول، ان تمام موضوعات پر کسی قدر بسط و تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی ہیں، دروس پیش کیے ہیں۔ اور اسی کتاب کے ساتھ اٹیچ شیخ الاسلام محمد بن سلیمان تمیمی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے القواعد الاربعہ، کتابچہ ہے۔ تو اس کتابچے کے اندر 4 پرنسپل پیش کیے گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت کتاب حکیم قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ ان 4 قواعد کو، یہ 4 قواعد آخر کیوں میں آپ کو درس عقیدہ کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، یہ 4 قواعد آخر میں کیوں درس عقیدہ میں الاصول الثلاثہ کے آخر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب القرآن الکریم سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 2 کہ سب سے بڑا جرم جو چھوٹی سی چھوٹی دنیا میں پریشانی اور بڑی سے بڑی مصیبت کا جو سبب ہے، اور آخرت میں جنت سے علی الاطلاق محرومی اور جہنم میں ابدی داخلے کا جو سبب ہے، شرک ہے۔
اب یہ 4 قواعد جو کتاب اللہ میں اللہ نے بیان کیے ہیں، جنہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے کتاب القواعد الاربع میں بیان کیا ہے، تو جو ان قواعد کو قرآنی آیات کی استناد یا قرآنی آیات کی دلائل کو سمجھ کر یاد رکھے بِإِذْنِ الواحد الأحد الصمد، وہ شرک سے بچا رہے گا بِإِذْنِ اللہ الواحد الأحد، بالخصوص شرک اکبر اور شرک جلی سے۔ اور انشاءاللہ اگر تدبر سے شہادتین کا معنی سمجھے اور ان قواعد کو سمجھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ شرک خفی اور شرک اصغر سے بھی باذن اللہ بچا رہے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو آج کا میرا ایپیسوڈ ہے یہ ہے کہ شرک جیسے جرم اور ناقابل معافی گناہ سے کیسے بچیں۔ اس کے بعد دوسرے ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے اور اس کا نمبر ہے 20 عقیدہ کورس یا توحید 20 کے نام سے۔ اب آغاز کرتا ہوں میں ایک دعا سے، اور جو مؤلف کتاب رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب کے شروع میں اسی سے آغاز کیا ہے، اور یہ ہے اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت۔ میں اللہ کریم سے دعا گو ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرش عظیم پورے آسمانوں کو محیط ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم عرش ہے، اس سے عظیم کوئی چیز نہیں، اور سب کائنات کے اوپر عرش، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اور اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پر شیخ فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم من یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کا کار ساز بن جائے اور آپ کو اپنا ولی بنا لے، آپ کا ولی بن جائے، اور آپ کے کاموں کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کی اللہ ذمہ داری لے لے۔ وَإِن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، جہاں کہیں بھی آپ رہیں میرے سامعین احباب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مبارک اور برکت والا بنا کر رکھے۔ وَإِن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوتِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جب انہیں نوازا جائے تو وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں، اور جب انہیں ابتلا اور امتحان کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر صابر ہوں، تسخط اور اللہ تعالیٰ سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب گناہ ہوں تو استغفار کریں، کیونکہ استغفار کے ذریعے جہاں بڑے سے بڑے شرک جیسے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت ملتی ہے، وہاں دنیا اور آخرت کی تمام انعامات سے اللہ رب العالمین نوازتا بھی ہے۔ جیسے قوم نوح، وہ مجرم قوم جنہوں نے 950 سال تک پہلے اولو العظم رسول کی تقریریں سن کر دعوت کا سامنا کر کے اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تمام تر جو آدمی چاہتا ہے دنیا میں ان نعمتوں کا وعدہ دیا گیا ہے صرف ایک بات کے ماننے پر، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی اپنے رب کی توحید اور اپنے رب پر ایمان کے بعد تم اس سے استغفار کرو، بخشش مانگو۔ شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ جو 3 چیزیں ہیں، اگر آپ دنیا میں خوش نصیب بننا چاہیں تو دنیا اور آخرت کی خوش نصیب کی شہ سرخی
اور ہیڈ لائن اور مین ٹاپک ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ اذا اوتیا شکر، جب اللہ نوازے تو شکر گزار بنے، وضب تلیہ صبر، جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان و مصیبت آئے اپنے گناہوں کے سبب ظاہر باتیں آتی ہے تو اس پر صبر، اللہ سے خیر کی امید اور اجر کی امید کے ساتھ صبر کریں اور تیسیر اور آسانی کا انتظار کریں اللہ سے اچھی توقعات رکھ کر۔ وَإِذَا أَذْنَبَ استغفر، جب بھی گناہ ہو تو بلا کسی تاخیر کے اللہ سے بخشش اور استغفار مانگیں۔ یہ جو ہے نا دونوں جہاں کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کے عنوان ہیں 3۔ آئیے آگے، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین۔ معلوم ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی طاعت کی توفیق دے اور رہنمائی عطا کرے کہ حنیفیت، توحید جو ملت ابراہیم ہے، جو خوش نصیبی کا عنوان ہے، جیسے کہ قرآنی آیات اس پر شاہد ہیں، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ کیا ہے؟ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ اکیلے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، ہر طرح کی عبادت، مالی بدنی قلبی بدنی ظاہری باطنی، سب کی سب اللہ کی عبادت ہو، خالصتاً للہیت اور اخلاص، اسی کا دوسرا نام توحید ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو اب جن و انسان کو اپنی توحید یعنی صرف اپنی اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اخلاص اور یہ توحید۔ ورنہ عبادت اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کر لے تو اخلاص بھی ختم ہو جاتا ہے، توحید بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی محض شرک ہے۔ جب اے میرے مخاطب طالب علم اور طالبہ، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، عبادت پر جب تک عبادت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا جب تک وہ توحید سے متصف نہ ہو، کیونکہ حقیقی عبادت حق صرف اللہ کا حق ہے مخلوق کے اوپر اور کسی کا نہیں۔ تو عبادت تبھی جا کر حقیقتاً عبادت ہو سکتی ہے جب وہ صرف اللہ کی جائے اور اللہ کی توحید کے ساتھ صرف اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے۔ کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسے کہ نماز کو نماز تب تک نہیں کہا جا سکتا شرعاً جب تک کہ طہارت کر کے، جب تک کہ تعین دم کے طہارت کر کے اسے نہ پڑھا جائے۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، عبادت میں شرک کی آمیزش سے عبادت بالکل برباد ہو جاتی ہے، عبادت فساد و بگاڑ کا شکر ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جس طرح حدث ناپاکی یعنی طہارت کا ناقض ہونا کیا ہے، طہارت کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا جب تک کہ تجدید طہارت نہ کی جائے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، جب آپ نے اللہ کے بندے اور بندی یہ پہچان لیا کہ کسی عبادت میں اگر شرک کی آمیزش ہو جائے تو عبادت اس عبادت کو شرک کہیں کا نہیں چھوڑتی اور عمل برباد کر دیتی ہے، اس عمل کو وہ عمل برباد ہوتا ہے، حتیٰ کہ کتنے بڑے جلیل القدر انسان انبیاء کا عمل کیوں نہ ہو، جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے عرف، اور پھر کیا ہوتا ہے تو شرک کا مرتکب آدمی مشرک ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذالک، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ پہچانے کہ شرک کیا ہے، تاکہ شرک کی عبادت میں مزش نہ رہے ہو اور عبادت آپ کی بچے رہے اور آپ کفار کے انجام و شکین کے سے بچیں۔ تو جب آدمی یہ پہچان لے گا تو کیا ہے کہ
اسے یقیناً یہ معلوم ہو جائے گا کہ سب سے پہلی چیز جو جاننا فرض ہے ایک مسلمان پر کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی معرفت کے شرک کیا ہے، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، تاکہ شرک کے جال کا شکار ہونے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بچا دے۔ اور یہ جال کون ہے؟ خطرناک جال جس میں پھنس جائے آدمی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، یہ ہے شرک باللہ الذی قال اللہ تعالیٰ فی، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہ اس کی بخشش کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی نے شرک کیا ہو۔ اور شرک کے لیول سے کم جتنے گناہ ہیں، نماز چھوڑنا شرک کے لیول کا، اس سے کم نہیں، تو شرک کے لیول سے یا شرک سے جو ادھر کے کم درجے کے گناہ ہیں ان کو اللہ رب العالمین جس کو چاہے معاف کرے، لیکن شرک کو معاف کرنا چاہے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اور شرک سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ شرک کی معرفت کے ذریعے، شرک کو پہچان کر، اور وذالک بمعرفت اربعۃ قواعد، اور شرک کو صحیح طریقے سے ہم پہچانیں کہ جس معرفت کے ذریعے ہم شرک سے بچ سکیں، یہ 4 قواعد کو جان کر، جن 4 کے 4 پرنسپل اور اصول توحید کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یہاں رکتے ہیں اور اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں جو 21 ہوگا انشاءاللہ پہلے قاعدے کا ہم ذکر کرتے ہیں۔